السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سامعین حضرات، کچھ دوست و احباب کا میرے پاس میسیج آیا، کچھ لوگوں نے سوال لکھ کے بھیجا ہے کہ غسل کے مسائل ہمیں آپ کو بتائیں۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا غسل کا طریقہ، غسل میں فرائض کتنے ہیں، اور پھر یہ بتائیں گے کہ غسل ہم مسلمانوں پر، چاہے وہ بالغ مرد ہوں یا بالغ عورتیں ہوں، فرض کب ہوتا ہے، جو کہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں، وہ غسل کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ ہم عیدین کے دن یعنی کہ عید اور بقرعید میں غسل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ غسل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور بھی کوئی اس کے مسائل آپ بتایا جائے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ غسل واجب، غسل فرض ہوتا کب ہے، اور جو ہم غسل کرتے ہیں اور دنوں میں یا پھر جمعہ کے دن یا پھر عیدین کے دن وہ غسل کیسا ہے، تو دھیان سے سنیے گا۔ حامدا و مصلیًا اما بعد، محترم سامعین کرام، خصوصی طور پہ میرے نوجوان ساتھیوں، آج جو غسل کا مسئلہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک مسلمان جو بالغ ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، ان پر غسل جو ہے 4-5 حالتیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، باقی ان پہ اوپر غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ فرض کا معنی ہوتا ہے ضروری، اور اس کو دھیان سے سنیں کہ کب کب ہوتا ہے۔ نمبر 1، مرد عورت ہم بستری کرتے ہیں تو دونوں پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بغیر غسل کے نہ وہ مسجدوں میں جا سکتے ہیں، نہ وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ غرض کے جو دین کے بڑے بڑے شعبہ ہیں، وہ کسی چیز کو، نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ برکت یہ ہے، بہت بڑی ناپاکی ہے۔ نمبر 1، میاں بیوی یا کوئی بھی لڑکی لڑکا یا کوئی بھی اگر ہم بستری کرتے ہیں تو اس صورت میں ان دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، رات میں یا دن میں سونے کی حالت میں آپ کا احتلام ہو جاتا ہے اور خواہش کے ساتھ آپ کے منی نکل جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ پر غسل فرض ہے۔ دن میں جاگتے ہوئے چل رہے ہیں، کسی کو آپ نے دیکھا، خواہشات پیدا ہوئی اور خواہش کے ساتھ، جوش کے ساتھ آپ کے شرمگاہ سے منی کا نکل جانا، اس صورت میں آپ پر غسل فرض ہے۔ گھر کی ہماری جو ماں بہنیں ہیں، وہ بڑی ہیں، حیض کی حالت میں، حیض جب کے ایام ختم ہو جاتے ہیں، 3 دن ہو، 5 دن ہو، 7 دن ہو، 10 دن ہو، جو ان کا وقت ہوتا ہے، اس حیض سے فراغت کے بعد غسل ان کو فرض ہوتا ہے۔ نفاس سے فراغت کے بعد ان کا غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جن کے اوپر آپ پر غسل فرض ہوتا ہے۔ ہر حال میں نہانا ہے، بغیر نہائے آپ دین کے کوئی بھی کام کریں گے۔ یہاں تک لکھا کہ جو شخص ناپاکی، بڑی ناپاکی کی حالت میں گھر میں رہتا ہے تو گھر سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، برکت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ لہذا ناپاکی کی حالت میں رہنا بہت ہی بری چیز ہے۔ جتنا جلد ہو سکے انسان کے اپنے بدن کو پاک کر لینا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ ہم بستری کرنا نمبر 1۔ نمبر 2، خواب میں منی کا نکل جانا یعنی احتلام ہو جانا، یہ دونوں کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر بالغ ہے، سب کے لیے مسئلہ ہے۔ نمبر 3، دن کے ہی اندر چلنے کی حالت میں، بیداری کی حالت میں، خواہش کے ساتھ آپ نے کسی چیز کو دیکھا، آپ کے اندر خواہشات پیدا ہوئے اور جوش کے ساتھ آپ کی پھر منی کا نکل گیا، وہ بھی اس پر آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حیض کی فراغت کے بعد، نفاس کے فراغت کے بعد، یہ 5 ایسے ہیں جن کے ہونے کے بعد سے ہر حال میں آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہم غسل کرتے ہیں، جیسے جمعہ کے دن ہم غسل کرتے ہیں، یہ سنت ہوتا ہے، اس کے جمعہ کے دن غسل کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور سنت کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ عیدین کے دن یعنی عید اور بقرعید کے دن، ان دنوں میں ہمیں غسل کرنا یہ سنت کا ثواب ملتا ہے۔ باقی دنوں میں اپنے
صفائی ستھرائی کے لیے یا طبیعت کے اندر نشاط اور بشاشت کے لیے ہم غسل کرتے ہیں تو وہ نہ سنت میں آئے گا بس مستحب میں آئے گا، اچھے پوزیشن میں آئے گا کہ آپ ایک نظافت چاہتے ہو، صفائی چاہتے ہو تو روزانہ غسل کرتے ہو، اچھی بات ہے۔ لیکن جب تک یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گے اس وقت میں آپ پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اس کو دھیان سے سنا جائے، ان چیزوں کے علاوہ دوسرا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے آپ پر غسل ہر حال میں انیوارج ہوتا ہو، کمپلسری ہوتا ہو، ضروری ہوتا ہو۔ بس اتنا ہے، یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز آپ پر ہوتا ہے تو آپ پر غسل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ہر حال میں آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ باقی جو ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، بس یہ یا تو مستحب ہے یا تو پھر سنت ہے۔ جس جمعہ کے دن نہانا سنت ہے، عیدین کے دن نہانا سنت ہے، باقی دنوں میں آپ دن میں 1 سے 2 بار جتنا بھی نہا لو یہ آپ کے لیے مستحب ہے، اچھا طریقہ ہے، صفائی بھی اچھی چیز ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت سارے ہماری گھر کی عورتیں ہیں جو اس چیز کو نہیں جانتی ہے یا پھر دوسروں تک سے نہیں پوچھ پاتی ہے، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے اپنے کمیٹی، اپنے جماعت، اپنے سہیلیوں کے پاس، اپنے جانکار عورتوں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ نوجوان میرے ساتھی ہیں، اس کو بھی اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں تاکہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے جانیں کہ کن کن حالتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ کے بدن پر لگ جائے، جسے گندگی لگ جائے، پخانہ پیشاب اگر ہو جائے یا بدن پہ لگ جائے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس پر غسل فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ دوسرے کا پخانہ لگ گیا یا پیشاب لگ گیا یا آپ نے پیشاب پخانہ ہی اگر کر لیا کپڑے میں، ان صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس اتنا جانیے کہ ان 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 احتلام کا ہونا، نمبر 2 صحبت کرنا، نمبر 3 خواہش کے ساتھ منی کا نکلنا، نمبر 4 حیض سے فراغت کے بعد، اور نمبر 5 نفاس سے فراغت کے بعد۔ ان 5 کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر غسل فرض ہوتا ہو۔ آئی ہوپ، یقین کرتا ہوں کہ ہماری جتنی گھر کی عورتیں، ماں بہنیں یا میرے دوست احباب ہیں بات کو سمجھے ہوں گے، اس کو سمجھیے، عمل کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتا ہوں، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جب تک کہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔